السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر انشاءاللہ بات تو مستقل ہوگی، کیونکہ یہ بڑا باب ہے، لیکن ہم اس بات کو جان لیں، اس بات کو کہ دین کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ بس یہ جو میں نے سوچا ہے بس وہی دین ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی دین عقائد کے بعد، عقائد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو اس کا محسن ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے ساتھ احسانات کیا ہے، اس کو ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ سر بات یہی ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی اختیارات میں، نہ اس کی عبادت میں۔ باقی اطاعت یہ مخلوق کی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ خالق کے مقابلے میں نہیں ہوگی۔ ماں باپ کی اطاعت کا حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم کم ہے، اور اپنے بڑوں کی حکم ماننے کا ہمیں تعلیم ہے۔ یہ اطاعت ہے۔ کیا ہے؟ اطاعت و عبادت میں فرق ہوتا ہے، عبادت و اطاعت میں فرق ہے۔ بعض نہ فرق کرنے کی وجہ سے لوگ اس میں بڑی تذبذب کا بھی شکار ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی، والدین کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ مسلمان بھی نہ ہو، لیکن اس کی کفری باتوں میں اس کی نہ مانے بات۔ لا تطیعہما، جب آپ کو شرک کا حکم نہیں، وہ حکم مت مانو، باقی تو مان لو، باقی ہے اطاعت کر لے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی اطاعت قبول نہیں ہوگی۔ حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں نہیں ہے، رسم ہے، رواج ہے، لوگ اسی کے ساتھ مروتاً خیال بھی رکھتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، ایک ساتھ لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، والدین کی بھی بات مانتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، حاکم کی بات بھی ماننی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس میں اس کی بھی اطاعت ہے۔ تو اطاعت یہ چند ہوتی ہے وہ، لیکن عقائد سے علاوہ وہ کون سے احکام ہیں جس پر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ایک ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا نقطہ ہے۔ اگر یہ ہمارے ہاتھ آ گیا تو گویا ہمارے دین ہمارے ہاتھ آ گیا۔ تفصیلات ہوں گے، تفصیلات میں فرق ہوگا، لیکن دین مجموعی طور پر ہمارے ہاتھ آ گیا۔ وہ ہے دو قسم کی عبادت، وہ ہے اعمال ہے۔ ایمان کی بات، ایمان تو کی بات ہو گئی۔ دو قسم کے اعمال ہیں۔ ایک اعمال وہ ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنے رب سے
قریب ہو جاتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لوگوں کو کسی تعلق بڑھانے کے لیے کوئی طریقے تو ہوتے ہیں، سلام ہے، کلام ہے، آنا ہے، جانا ہے۔ اس طرح اللہ تعالی جل جلالہ کے ایک اعمال وہ ہے جو اللہ نے دین میں فرض کی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی انسان کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بڑائی یہ پیدا بھی ہو جاتی ہے، بڑھتی بھی ہے اور ترقی بھی کرتی ہے۔ اور جتنے ترقی کرتی ہے اتنا اس کا دین مضبوط ہوتا ہے۔ ایک قسم کے اعمال ہے، وہ اعمال کیا ہے؟ وہ براہ راست عبادات ہے، براہ راست عبادات۔ براہ راست عبادات کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز میں کھڑے ہیں الحمدللہ رب العالمین، بس کچھ فرق ہوگا، کوئی ہاتھ نیچے کرے گا، کوئی اوپر کرے گا، لیکن سب اپنے رب کے سامنے جو اس کے عاجزی کے طریقے وہ کرتا ہے، جس کو وہ عاجزی کہتا ہے یا جو سنت سے ثابت ہے۔ کوئی کہتا ہے اس طرح بھی کیا ہے، اس طرح بھی کیا ہے۔ تو یہ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، الرحمن الرحیم یہ پڑھتا رہتا ہے، یہ اس کو کہ اللہ 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 کو یاد کرتے ہیں۔ لہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے نام مبارک ہے۔ آپ کو دیکھا ہے کبھی ماں باپ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی آدمی اپنے باپ کو کہتے ہیں، کبھی کہتے ابو، کبھی کہتا ہے کہ والد، نام ایک ہی ہے، بس وہی نام کو مختلف۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بس بہت سی صفات ہیں، جیسے کچھ مشہور ہے 99۔ تو یہ صفات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ سے، تو یہ جو براہ راست عبادات ہے، اسی لیے ہماری علماء نے اس کو عبادات کے درجے میں رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کتابوں میں پہلے عبادات کیسا ہوتا ہے، عقائد کے بعد پہلے عبادات کیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری نمبر پر اللہ رب العالمین کی مخلوق پر مہربانی، بس یہ دو چیزیں ہیں۔ اب زکوٰۃ کیا ہے؟ مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہے۔ کوٹے سودے، باطل سودے، ناجائز سودے کیا ہے؟ مثلا سود ہے، ظاہر ہے کہ لوگوں کو تکلیف میں نقصان ہے، اور کسی کے ساتھ دھوکہ دینا ظاہر ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، دھوکہ حرام ہے، من غش فلیس منا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی کو چوری کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کیا ہے؟ مخلوق کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کسی کو خیر پہنچانا، مال کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے، کسی سفارش کے ذریعے سے، اچھی سفارش کرے اس کی، تو یہ ساری خیرخواہی میں آتی ہیں۔ ابھی کیا ہے؟ مخلوق پر مہربانی ہے۔ اب آپ قرآن مجید کو اول سے لے کر آخر تک آپ کو پڑھیں، یہ دو باتوں سے میں سے یعنی عقائد کے بعد تیسری چیز آپ کو نہیں ملی، اور ہم کتنا میدان گرم کرتے ہیں، کس قدر ہم اس پر، یہ جو کام کی چیزیں ہیں وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ دو ٹوک الفاظ میں استعمال کرتے ہیں، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔
اب میں قرآن مجید کو سامنے رکھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پہلا ہر نماز ہے جس کے نام شروع کیا جاتا ہے وہ اللہ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات کا نام ہے. یعنی وہ تو بہت عظیم ذات ہے. دوسری بات صفات میں سے دو صفات یہاں ذکر ہے. رحمان ہے، رحیم ہے. رحمان کا مادہ بھی رحم ہے، رحیم کا مادہ بھی رحم ہے. تو آپ کو کیا بتاتے ہیں قرآن کہ اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی عبادت، اس کی محبت ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی. اب ہماری زندگی میں دیکھیں، یہ ٹارگیٹ لیڈنگ ہے، لوگوں کو مارنا ہے. راستے میں بہت بڑا کام کیا. ہر کوئی شہید بھی ہے، ہر کوئی کیا ہے؟ شہید بھی ہے، ہر ایک ہے. اور کیا ہے؟ کافر بھی ہر ایک ہے، مسلمان بھی ہر ایک ہے. پتہ نہیں چلتا کہ قیامت میں پتہ چلے گا کہ تم نے کس کو دین کو کیا کیسے تلعب بنایا تھا، کیسے تم نے کھیل بنایا تھا اس کو. اب سورۃ فاتحہ کھولے جس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے. یہ کس کی عظمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. جو رب العالمین ہے تو ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمام عالموں کا رب ہے. وہ ذات کیسی ہے؟ الرحمن الرحیم. وہ کیا ہے؟ رحمان الرحیم. تو آپ کو بتایا کہ اس کو مہربانی پسند ہے. وہ رب العالمین ہے، وہ عالموں پر، مخلوق پر جو مہربانی کرے گا اس پر مہربان ہوگا. اب ہم دین کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ اب دیکھ ہمارا دین کہاں کونوں میں پڑا ہوا ہے. یہ جو جہاد ہے، یہ جو ہمیں وہ قصاص ہے، یہ بھی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے ہے کہ تاکہ کوئی کسی کو بلا وجہ کیوں قتل کرتا ہے. قاتل کو قتل کرو تاکہ آئندہ کیا کرے؟ کسی کو قتل کرنے کی ہمت نہ ہو جائے. ایک چور کے ہاتھ کو کاٹو، تمام دنیا والوں کی اموال محفوظ ہو گئے. اموال بھی محفوظ ہو گئے، دولت بھی محفوظ ہو گئی، اور وہ ہر کوئی آرام سے ہوگا. تو یہ الرحمن الرحیم. پھر آپ اس کی بات کے دیکھیں، کہو کہ اگر تم نہیں کرو گی پھر دن قیامت کا دن ہے، مالک یوم الدین. اب پھر میں دیکھیں آپ کو کون سا پیغام دے رہا ہے آپ کو. پھر دوسری صورت میں آ جائیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی شک نہیں. بہت سی کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں شک نہیں ہوتی، ٹھیک 2 نے 4 میں شک نہیں ہے، لیکن خدا کی طرف سے نہیں. لا ریب فیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے کی میں کوئی شک نہیں. اس کتاب کی اللہ کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں. ہاں اس میں کیا ہے؟ پہلے تو عقیدہ ہے، یؤمن بالغیب. یہ کیا ہو گیا؟ عقیدہ ہو گیا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ کیا ہو گیا؟ براہ راست نماز ہو گئی، جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھ جاتی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے، دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، مال دیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تم کو کچھ خیر نصیب کیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ کس پر خرچ کرو؟ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو۔ مہربانی آ گئی۔ آپ اول سے لے کر آخر تک آپ دیکھیں، پڑھیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی تمہارے دل میں آئے گی۔ اور زکوٰۃ رکھو۔ زکوٰۃ کس کو دینا؟ خدا کو دینا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ مخلوق کو دینا ہے، اللہ کی بندوں کو دینا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ نیک لوگ کون ہے کہ سائل اور محروم سائل اور محروم کے لیے اس کی مال میں حصہ ہو۔ کس کو دے گا حصہ؟ اسی لیے تو اس کو کہا، جن لوگوں نے غیر اللہ کے نام پر دینا شروع کیا کہ بس یہ چیز فلان چیز کے نام ہم نے چھوڑ دیا، فلان چیز کو چھوڑ دیا، کسی کو فائدہ تو پہنچی نہیں، کیا ہے بس وہ چند لوگوں کے درمیان میں دائر ہو مال، اس کی اللہ تعالیٰ نے کیا کی مذمت فرمائی۔ میرے خیال میں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہو۔ دین بڑا آسان ہے، دین یسر، کتنا آسان ہے۔ اب دیکھیں کہ مہربانی کیا مہربانی ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی، خود تم کو پتہ چلے گا۔ اتنے بڑے بڑے پیمانے نہیں ہے کہ ہم بڑے، اب امانت میں کس کو فائدہ ہے؟ لوگ امانت دار ہو تو لوگ تم پر اعتماد کریں گے، تمہاری بات پر اعتماد کریں گے، تو لوگوں کو فائدہ ہے۔ یہ دین ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کی امانت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ نبی کریم سے فرماتے ہیں کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو زمین والے اللہ کو پسند ہے، جب تم اس اللہ تعالیٰ کی پسند مخلوق پر رحم کرو گے تو خالق تم پر رحم کرے گا۔ جہاد کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد بھی یہ تمہارے لیے ہم کرتے ہیں۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یقیناً ہم نے انبیاء علیہ السلام کو کھلے دلائل کے ساتھ بھیج دیے، معجزات دے دیے، کتابیں دے دی، میزان شریعت دے دی کہ اس پر حقوق کو تول کر کے دیا کرو۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی بھیجنے کا مقصد ہے۔ یہ ساری ترتیب کیوں رکھی؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، کیوں؟ والمیزان، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، نظام بھی بھیجا، میزان بھی بھیجا۔ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ ٹریفک ٹھیک چلے، ٹھیک چلے۔ راستے میں تکلیف نہ ہو لوگوں کو۔ ایک گاڑی غلطی کرتی ہے، بغا 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 بغا، پولیس والا آتا ہے، کہاں غلطی ہے؟ فلان جگہ ایک ٹرک نے الٹا کراس کیا ہے، لوگ اس کو آزار کرتے ہیں۔ کیوں آزار کرتے ہیں؟ کہ غلط چلا گیا۔ تاکہ لوگ یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم رہیں۔ کس لحاظ سے؟ عقیدے کے لحاظ سے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو آدمی سیدھا عقیدہ کیا وہ اس پر ٹھیک چلے گا۔ زاویہ ٹھیک ہے، میزانیہ ٹھیک ہے، میزانیہ جانتے ہیں؟ میزانیہ ٹھیک ہے، گڑب گڑب نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں گاڑی کی میزانیہ خراب ہے، گاڑی کا میزانیہ خراب ہے، عقیدہ ٹھیک ہے۔ پھر اس میزانیہ
کے ٹھیک ہونے کے بعد خود بخود اس سے جو صفات پیدا ہوں گے وہ بھی ٹھیک ہوں گے، کیونکہ جب مزاج ٹھیک ہو تو ٹھیک ٹھیک چلے گا۔ یہ ہے ایمانی صفات، کیا ہے یہ ایمانی صفات بھی ٹھیک ہو گئے۔ جب ایمانی صفات بھی ٹھیک ہو گئے، امانت ہے، صداقت ہے، جھوٹ نہیں ہے، رحم ہے، مہربانی ہے، اب کردار ٹھیک ہو جائے گا۔ مہربانی ہوگی خالق کے لیے ہوگی، لوگوں پر احسان جتانے کے لیے نہیں ہوگی۔ کتنا مزہ ہے، میں آپ کے ساتھ 2 روپے کی نیکی کرتا ہوں، پھر تمام دن لوگوں کو کہتا ہوں، اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ میں نہ دیتا آپ کو۔ تو یہ جو ہم 5-10 روپیہ کسی کو دے دیتے ہیں، پھر تمام دن لوگوں میں بکواس کرتے ہیں، تو کیا یہ نیکی ہے یا برائی ہے اس کے ساتھ، بیچارے کے ساتھ؟ سب سے زیادہ چیز انسان کی جان پیاری ہوتی ہے، مال پیاری ہوتی ہے واقعی، لیکن جب جان پر لالے پڑ جاتے ہیں تو پھر لوگ مال لگاتے نہیں لگاتے، قرض کرتے ہیں۔ جب جان پر مصیبت آتی ہے تو مال لگاتے ہیں، جب عزت پر حرف آتا ہے پھر مال بھی لگاتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں۔ اللہ کوئی بغیر تو دوسری بات ہے۔ پھر جان بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کی عزت خراب کرنا زنا سے بدتر ہے۔ کسی کی غیبت کرنا، کیونکہ اس کی عزت خراب کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ عزت خراب کرتے ہو۔ تو مال تو تب لگایا جاتا ہے کہ تاکہ عزت خراب نہ ہو جائے۔ اب یہ آدمی کتنا شریف آدمی ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے لیکن نیکی کی صورت میں نہیں کرتا، ایسا دیتے گویا وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ یہ حق ہے کس کا؟ فقیر کا۔ گویا آپ اپنا حق وصول کر رہا ہے آپ سے۔ پھر اس کے بعد یہ جو عدالتی کیسیں عدالتیں آتی ہیں، کچہریاں آتی ہیں، وہ درمیان میں حکومتیں آتی ہیں، اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ فیصلہ کریں۔ کوئی غلطی کرے گا تو کیا کرے؟ جب ٹریفک جام ہو جاتی ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ درمیان میں پولیس کوٹ پڑتا ہے، ادھر ادھر جاؤ، تم گاڑی ادھر کرو، تم گاڑی ادھر کرو، ٹھیک چلتی ہے گاڑی۔ تو عقیدہ ٹھیک ہوا، میزانیہ ٹھیک ہوا، اوصاف ٹھیک ہو گئے، اس کے بعد اعمال کا نمبر آئے گا، اعمال ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ یہ جہاد کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اس کا، لیقوم الناس بالقسط۔ انبیاء اسلام کا مقصد لڑانا، جھگڑنا وغیرہ وغیرہ نہیں ہے، یہ لوگ تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم رہے۔ تو اس لیے دنیا بنی ہے کیا؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط۔ پوری کائنات عدل و قسط پر قائم ہے، اور یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، تو انسان کے ابیات میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عدل و قسط پر قائم رہے۔ کس پر رہے؟ جیسے یہاں کی قانون ہے تکوینی، اس طرح اللہ تعالیٰ کی شرعی قانون ہے کہ کس کے لیے؟ ایسے انسانوں کے لیے۔ یہ جو لڑائی کرتے ہیں اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقوم الناس بالقسط ونزلنا الحدید۔ یہ جو لوہا ہم نے بھیجا ہے یہ ڈنڈا ہے، دراصل یہ کیا ہے؟ یہ ڈنڈا ہے۔ جو ٹھیک نہیں ہو تو کیا کرے گا؟ اس کے لیے پولیس والوں کو بلائیں گے، آ جاؤ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ لیقوم الناس بالقسط،
وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھیجا ہے. دیکھو یہ عزت کتنی عزت کی بات ہے. بھیجا ہے، پہاڑوں سے پیدا ہوتا ہے لیکن بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، میں تو بہت بڑی جنگ ہے. باس کہتے ہیں سختی کو، جنگ کو، میں سخت جنگ ہے. تو جنگ میں کون سی خوبی ہو گئی؟ نہ خوبی ہے اس میں. آپ کسی کی انگوٹھی کاٹو گے تو کیا کرو گے؟ آپ کو لوہے کی ضرورت پڑے گی. آپ کو سرجری کرنی ہے تو کیا ضرورت ہے؟ آپ کیا ہوگی؟ ایک آدمی ٹھیک ہوتا ہے نہ کڑوی دوا سے ٹھیک ہوتا ہے نہ میٹھی دوا سے ٹھیک ہوتا ہے. صفا مٹا کوردہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے لیے کیا کرو گے؟ اس کو ایک ڈرب دے دو. کیا دے دو؟ ایک ڈب دے دو. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں سخت جنگ ہے، انکار نہیں ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں جو بری انسانیت ہے، برے لوگ ہیں، ان کو کاٹا جائے تاکہ معاشرہ پاک ہو جائے. جہاد کا فلسفہ معلوم ہو گیا. ہم لڑائی کرتے ہیں، ٹارگیٹ پلاننگ کرتے ہیں. یہ ہم نے کمال کیا، قیامت میں پتہ چلے گا. کرو جو کرو. 2 دن کی زندگی آپ پر بھی گزرے گی، جس کو تم نے مارا ہے اس پر بھی گزر گئی، لیکن آخرت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ تم نے کیوں یہ ظلم کیا ہے. اور جن لوگوں نے پیسہ دیا ہے کہ ظلم کرو، اس کا حشر کیا ہوگا، پتہ چلے گا تم کو. جس نے شرارتیں کی ہیں اس کا پتہ چلے گا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں سخت جنگ ہے، لیکن اس جنگ کی نتیجے میں وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کو فائدہ ہے تاکہ ظالم کا ہاتھ ظلم سے رک جائے. یہ تباہی سے لوگ آپ کو بتاتے ہیں، یہ اگر جنگ نہ ہوتا، یہ امریکہ کس قدر بدماش بن گیا تھا. توڑی ہوا اس نے نکال دی. اس سے کس سے توڑی ہوا کس نے نکال دی؟ وہ یہ افغانیوں نے نکال دی. ان کے ساتھ اس کا پلا پڑا. پھر یہ بدماشیاں کرتے تھے، فحاشیاں کرتے تھے. پناما کیس ہے، فلانا کیس ہے، ڈنگانا کیس ہے. لوگوں کو کیا بلیک میل کرنا ہے. یہ سارا اس کے پاس ایسی چونٹی جلی جاتی ہے تو چونٹی کی جو پاؤں کا ہارٹ ہے وہ ساری اس کو پتہ ہوتا ہے. کس کو؟ اسرائیل کو. اب پتہ چلا کہ اس کو اپنی فخانی کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کرتا ہوں. پمپ پر میں ہو جاتا ہے کہ نیچے ہوتا ہے. تو اگر یہ چیزیں نہ ہو تو کیا ہوگا؟ پھر نہ بہادر کا پتہ چلے گا، نہ بغیرت کا پتہ چلے گا، نہ مسلمان کا پتہ چلے گا. آپ نے دیکھ لیا کتنے لوگ مسلمان ہیں. یعنی آپ نے اس لڑائی میں، یہ حماس وغیرہ کی لڑائی میں آپ نے دیکھا کہ جس کو ہم کافر کہتے ہیں شاید وہ مسلمان ہو، جس کو مسلمان کہتے ہیں وہ شاید کافر نکلے. یہ ساری چیزیں یہ اب لوگ گرم ہو جائیں گے، لیکن تب گرم ہو جائیں گے کچھ سمجھ جائیں گے کہ پلہ کس طرح باری ہے. پلہ کس طرح باری ہے. میں اس بات کو جانتا ہوں. خوب پکا دیہاتی آپ دیکھ لیے کہ کربوغ شریف کی طرح دیہات کوئی آپ کو شاید دنیا مل جائے کہ نہ قریب میں بازار ہے، اس طرف بھی بازار نہیں ہے. ٹل ہے، ٹل بازار نہیں ہے. بڑا اس لیے نہیں زیادہ کہ میں ٹل میرا بہت بڑا کاروبار ہے. ہنگو میں تو لڑائیاں ہوتی ہیں.
کوہاٹ بازار نہیں ہے پورا، اچھا اتنا بڑا پشاور بازار ہے، پشاور 150 کلومیٹر یہاں سے دور ہے، لیکن الحمدللہ یہاں سوچنے والے رہتے ہیں، سوچنے والے رہتے ہیں۔ یہ دیہاتی والوں کے دماغ اس لیے صاف ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں زیادہ غربر نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ غربر زیادہ نہیں ہوتا، یہ سوچتے ہیں، وہ بالکل ایک پلی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ فکر کوشش تو ایسے پہلے سے دنیا کے میڈیا ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں ہر قسم کے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں کیا ہو گیا، یہ جہاد بھی کیا ہے، یہ بھی مخلوق پر رحم ہے۔ جس اسپتال کے اندر آپریشن ہال نہ ہو تو کیا وہ اس اسپتال کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ حکومت مہربان ہے یا ظالم ہے؟ بتاؤ بھائی۔ دیکھو اس میں سرجری نہیں ہے، اس میں زچہ بچہ کا مسئلہ نہیں ہے، پھر لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ تو یہ فی باس شدید، یہ کیا ہے اس کا؟ یہ اسپتال ہے دنیا، اس میں یہ بھی ہے۔ اب آپ میں نے صرف چند 2 3 4 باتیں آپ کے سامنے رکھی، آپ یہاں سے لے کر آخر تک دیکھیں، آپ میں کوئی وہ نہیں آئے گا۔ فسودی بیوی فاسدہ ہے، باطل بیو ہے، جھوٹ ہے، نفاق ہے، جتنی خرابیاں اللہ بیان کرتے، دیکھیے اس میں انسانیت کا کیا ہوگا؟ نقصان ہو۔ اور جتنے احکام دیتے ہیں اس میں انسانیت کی یا روحانی ترقی ہوگی، اور یا روحانی ترقی، ایمانی ترقی، اخلاقی ترقی، انسانیت کی ترقی ہوگی اور لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اب ہماری طرف آ جائیں، یہاں تھوڑی سی بات پھسل گیا، خراب ہو گئے۔ تمام دن ہماری زبانوں پر شرک شرک شرک، اور کوئی بات ہماری نہیں ہے۔ اب دیکھ بیٹا، اب جب گئے خود کرتے سب کچھ کرتے، ہاں دین کے خلاف کام نہ کریں، یہ نہیں کہتے کہ وہ یہ ہے چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اور چیز ہے نہیں۔ مطلب یہی کہنا ہو کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ایسی وہ مقصد نہیں ہے کہ اس پر ہم جمع ہو جائیں کہ بھئی یہ چیز پہلی کی درجے کی ہے، یہ چیز دوسری کی درجے کی ہے، یہ تیسری درجے کی ہے۔ ایک آدمی اوپر سے گر گیا پہاڑ سے، اس کے اندر کانٹے بھی چبھ گئے کچھ، اور کچھ زخم بھی آ گیا، خون بھی بہہ رہا ہے۔ اب ڈاکٹر جمع ہو گئے سارے، کس کا ہم علاج کرتے؟ تو پہلی کیا چیز بند کریں گے؟ وہ جس سے وہ مرتا ہے، کیا بند کریں گے؟ اگر یہ ڈاکٹر لگ جائے کہ کانٹے کہاں کہاں ہے یار، دیکھیں کانٹے پہلے نکالنا چاہیے، پھر کانٹے اگر کانٹے ہوں گے تو پھر کانٹوں سے پھر نقصان یہ ہوگا۔ اب یہ صغرا کبرا ملا کر کے کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے، تو آدمی مر جائے گا، آدمی مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کا کمال یہ ہے کہ پہلے خون بند کرے کہ بھئی اس آدمی کا جو طاقت ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، اس کی طاقت یہ برقرار رہے، پھر اس کے بعد دوسری امور کی طرف جائیں کہ اب اس میں یہ فرق بھی ہے، یہ فرق بھی ہے۔ وہ بھی ڈاکٹر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے کیا کرے؟ کانٹے نکالو، جب مر جائے پھر اس کے بعد کیا کرو؟ خون بند کرو۔ جب امت کا جنازہ نکل جائے پھر کیا کرے؟ پھر اس کے لیے دوسری چیزوں کا فکر کرے۔ تو یہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا، ہم کئی سالوں سے اس بات پر لگے ہیں کہ دیکھیں اہم کو سمجھیں۔ ہم یہ نہیں کہ ہم چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، یہ
پھر ہم جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے، ہاتھ رکھنا کہ مسئلہ کتنا اہم ہے، کہاں رکھا جائے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ناف پر رکھ کے فرض ادا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سنت ادا ہو جاتا ہے، سینی پر رکھ کے سنت ادا ہو جاتا ہے، ادا ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے، اس میں پاؤں کہاں رکھا جائے، سیدھا رکھا جائے۔ یہاں جو کہتے ہیں کہ پنجی ٹھیک کرو، اس لیے نہیں کہتے کہ فرض ہے، ہم کہتے ہیں کہ تمہاری پنجی ٹھیک ہو جائے تاکہ تمہیں اہتمام ہو، ٹھیک کھڑے ہو جائے، ورنہ اگر کچھ نہیں پہنچ سکے صاف صاف نماز کی ہو جائے گی، ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہو جائے گی۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ بعض چیزیں یہاں انتظامی ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہے؟ انتظامی نہ ہو تو پھر تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ بھئی اس وقت تلاوت کا ٹائم ہے، تم تلاوت کرو۔ ظاہر ہے کہ آدمی کو جب وقت پر متنبہ کیا جائے کہ تلاوت کا ٹائم ہے تو اس سے وقت نہیں نکل جائے گا، اس کی وقت قیمتی ہو جائے گا۔ ہاں چاشت پڑھیں ساتھ ہی، تب ظاہر ہے کہ جب آدمی چاشت پڑھیں گے تو وہ نظم کا حصہ ہے۔ چاشت فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت موقت نہیں ہے، ثواب ہے۔ کیا ہے؟ ثواب۔ لیکن ہم اس کا اہتمام اس لیے کراتے ہیں کہ آدمی کو اپنے رب کے سامنے جھکنے کا وافر وقت مل جائے، دوسری بات اس کی باتوں کا کم وقت مل جائے، ورنہ جب چھوڑے جائیں گے تو کوئی سپاہی صحابہ کا ہوگا، کوئی جماعت اسلامی کا ہوگا، کوئی جمعیت کا ہوگا، کوئی پیپل پارٹی کا ہوگا، کوئی نیشنل پارٹی کا ہوگا، کوئی تجارت کرتا ہوگا، کوئی ذمہ دار ہوگا، کوئی کاشتکار ہوگا۔ خانقاہ نہیں ہوگا، غبن ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس لیے یہاں ہم نے کہا کہ نہیں، یہ چیزیں نہیں کرنی ہے، یہ بنیادی چیزوں پر آپ کریں تو وہ چیز بات کریں کہ تمہیں فرض کریں۔ کہا فرض ہم نے کہا، ہمیں کبھی کہا ہے کہ بھئی 6 رکعت فرض پڑھیں، بھئی سنتوں کے بعد 6 رکعت نفل پڑھیں، ایسا کہتے نہیں کہتے۔ پھر اگر زیادہ زور لگائے اہتمام کریں، مطلب یہ کہ تھوڑا سا اب خیال رکھیں۔ ہفتے میں یہاں سے جب جاتے ہیں تو نصیحت نہیں کہ ہفتے میں ایک بار ساتھ تسبیح پڑھا کریں، ویسے ہی روزانہ پڑھیں تاکہ تمہاری عادت بن جائے۔ بس بات پوری کی شان آپ لوگ میرے خیال میں میرے جانا بھی ہے، بات سمجھ آئی نا؟ تو کیا پکڑو گے؟ شرک نہیں کرنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کھاتا بند ہے، یہ کھاتا بند ہے۔ دوسری اعمال ہے، اعمال میں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق والے اعمال ہے کہ بڑھ جائے، اور یا مخلوق پر رحم کرنے والے اعمال ہیں۔